مفتی احسن نوید نیازی صاحب، لوگ جو ہیں، پہلا سوال جو میرا ہے وہ ہے کسی کے مال کو غصب کر لینے کے حوالے سے۔ اکثر لوگ کسی کا مال غصب کر لیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں۔ کیا احکامات ہیں، کس طرح سے مذمت کی گئی اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واشگاف الفاظ میں، واضح الفاظ میں، جسے کہتے ہیں نا کرسٹل کلیئر، کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے اس کے اندر، بالکل واضح الفاظ میں فرمایا کہ ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ اب یہ ناحق کھانے کے اندر جتنی بھی باطل صورتیں وہ ساری آ گئیں اس کے اندر ظلم بھی آ گیا، غصب بھی آ گیا، چوری بھی آ گئی، اور جتنی بھی اس سے متعلقہ صورتیں بنتی ہیں کسی کے بھی مال کو ناحق کھانے کی، وہ ساری اس ممانعت کے تحت آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح الفاظ میں منع کر دیا۔ پھر جس طرح انسان کی جان ہمارے لیے محترم ہے مسلمان کی، جس طرح مسلمان کی آبرو عزت ہمارے لیے محترم ہے، اس کی حرمت رکھی گئی ہے، اسی طرح مسلمان کے مال کی بھی حرمت رکھی گئی ہے کہ مسلمان معصوم المال بھی ہے، معصوم الدم بھی ہے، معصوم العرض بھی ہے، اور معصوم المال بھی ہے، کہ اس کا مال معصوم ہے یعنی محفوظ ہے۔ اس کا مال ہم بغیر اس کی رضامندی کے، بغیر اس کے اذن کے نہیں لے سکتے ناحق طریقے سے۔ اور بلکہ جو شریعت مطہرہ کے جو مقاصد ہوتے ہیں، جنہیں کلیات خمس بھی کہتے ہیں، مقاصد خمسہ بھی کہا جاتا ہے، کہ شریعت جن 5 مقاصد کے لیے احکام دیتی ہے، ان 5 مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد حفظ مال بھی ہے، مال کی حفاظت کرنا۔ تو یعنی شریعت اس کو اتنا اہم قرار دیتی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جہاں آبرو کی حرمت بیان فرمائی تھی، جہاں جان کی حرمت بیان فرمائی تھی، وہیں اسی طرح اپنے مال کی بھی حرمت بیان فرمائی تھی، کہ تمہارے مال بھی ایک دوسرے پر حرام ہیں، بغیر باہمی رضامندی کے، شرعی طریقے کے بغیر، اذن شرعی کے بغیر مال کسی کا ناحق نہیں لے سکتے۔ اور لوگ آج کل دیکھیں جس طرح ناحق مال لیتے ہیں، اور بالخصوص بہت ساری صورتیں ہیں، ان کے اندر ایک بڑی اہم صورت جو ہمارے بڑے شہروں میں بالخصوص پیش آ رہی ہے، اور اب تو خیر باہر جو ہے وہ گاؤں گوٹ کی طرف بھی یہ وبا جا رہی ہے، کیا ہے کہ لوگ اگلوں کی زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا ہے، اس کے لیے تو بطور خاص حدیث مبارک آئی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتطع شبرا من الارض، جو کسی کی ایک بالش زمین، پوری زمین نہیں، بڑا حصہ نہیں، صرف ایک بالش زمین بیر کوئی کسی کی اس پر قبضہ کر لے، اسے کاٹ لے، اس پر اپنا قبضہ جمائے ظالمانہ غاصبانہ، تو اس کے بارے میں آگے اس کی وعید کیا ارشاد فرمایا، طوقہ اللہ ایاہ یوم القیامت من 7 اراضین، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی گردن میں 7 زمینوں سے توق ڈالے گا۔ 7 ایک بالش زمین آپ نے کسی کی دبائی تو 7 زمینوں سے کا توق۔ اب 7 زمینوں کے توق کی مختلف توجیحات محدثین نے کی ہیں۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین میں دھسا دے گا، اور اس طرح دھسائے گا کہ 7 زمینیں اس کے گلے کے گرد توق بن جائیں گی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقتاً تو اسے زمین کا توق نہیں بنائے گا، بلکہ اسے یہ فرمائے گا کہ تم 7 زمینوں کو کھودو، اور کھود کر توق بناؤ اپنے گلے میں۔ تو ظاہری بات ہے بندہ اس پر قادر نہیں کہ وہ 7 زمینیں کھود کر توق بنا سکے، لیکن چونکہ حکم ہوگا تو اب وہ اس کے لیے اذیت اور تکلیف کی صورت ہوگی کہ اسے کہا جائے گا تم کھودتے رہو۔ یہ ایک بالی زمین کسی کی قبضہ کرنے پہ ہے، ایک بالی زمین قبضہ کرنے پہ جو ہے وہ اس طرح کی صدا بیان فرمائی گئی، اور اس طرح کے وعید بیان فرمائی گئی۔ تو یہاں جو لوگ پورے جو اگلوں کے قبضے کر لیتے ہیں، پوری زمین پر قبضہ کرتے ہیں، پھر پلازے بنا لیتے ہیں، فلیٹس بنا لیتے ہیں، چاہے کمرشل استعمال کے لیے بنائیں یا جو ہے وہ ریزیڈینشل بنائیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ ریزیڈینشل ایریا بنا کے آگے اس کو بیچ دیتے ہیں، بعض جو ہے وہ دکانیں بنا کر لوگ سرکاری زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں۔ آپ کا جو پلاٹ ہے آپ اس سے آگے بڑھا لیتے ہیں، بالکل، بلکہ جو ہے گھر بناتے ہیں، گھر بناتے ہوئے آپ نے تھوڑی سی دیوار اگر آگے کی طرف سرکا دی، اور بعض کا لوگ دیکھا دیکھی خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اگر کوئی تھوڑا سا گلی جو ہوتی ہے اس میں ایک نہ کہ گیلری آگے بڑھا لیے تو سارے پھر لائن سے، اور نئے گھر جتنے بنتے ہیں وہ سارے آگے ہی ہو کر بڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بنیاد ڈالی پہلے وہ ان سب کا یعنی جو بعد والے جتنے اس کو دیکھ کے گناہ کر رہے ہیں، تو ان سب کا گناہ اس کو بھی ملے گا،
ان کے لیے معافی نہیں ہے، خلاص ہی نہیں، یہ نہیں کہ وہ کہیں گناہ اس کو مل گیا، بہت انہیں سے بھی لوگ گناہ ہے بہت سے لیکن اس لوگ سے بھی اس مل کو رہا ہے۔ روٹین سمجھتے ہیں سر. یہ بالکل، یہ دیکھیں یہی تو میں کہتا ہوں کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، جو فرمایا گیا نا قرآن مدخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یعنی اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے صرف نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ بھی اسلام کے ارکان ہیں، عبادات ہیں، لیکن یہ اس طرح کسی کے مال کو ناحق حقوق العباد نا، یہ حقوق العباد میں ہیں، دیا اور بالکل. پھر اپنے تمام معاملات کے اندر پہلے یہ جانچنا کہ شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. دین ضابطۂ حیات کا ہی تو مطلب ہے کہ ہر شعبہ حیات میں رہنمائی ہے، تو جو بھی کام کرنا ہے، جو کام کرنا ہے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے شریعت اجازت دے رہی کہ نہیں دے رہی. اگر نہیں دے رہی تو اس کام کو نہ کریں، اور شریعت اجازت دیتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. صحیح.